اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے آئے جن کو سمجھانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی باعظمت اور سچی عاشق رسول تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا بلکہ اللہ کا امتحان سمجھا، اور اللہ کی مدد سے اس امتحان کو ہمیشہ پاس کیا۔ اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی انسان مقصد رضائے الہی اور اپنے نبی کے عشق میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں ایسے ایسے ساتھی شامل کر دیتا ہے جو اس مجاہد کے بازو بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک بہت قریبی، وفادار اور بہادر جو کہ سلطان کا وزیر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر کہتا تھا کہ اگر میری ساری فوج کی طاقت ایک بازو ہے تو صرف تمہارا ساتھ میرا دوسرے بازو سے زیادہ ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، اور وہ وزیر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتا تھا، اور ان کے ساتھ اس کی وفاداری اور ادب کے بارے میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ اس وزیر کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ شکایات ملنے لگی، لیکن یہ سب حاسد لوگوں کا کام تھا۔ لیکن جب لوگوں کی شکایات حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی طرف حکم بھیجا اور کہا کہ کل صبح میری عدالت میں حاضر ہوں اور جو کچھ اپنے بارے کہنا چاہو سچ میں کہنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے سنی یہ بات تو وہ وزیر بھی زیادہ عقل مند اور ایماندار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جن جن لوگوں نے میرے خلاف سلطان کے سامنے شکایات لگائیں ان کو کہو جتنا سونا لینا ہے لے لو، لیکن اپنی شکایات واپس لے لو۔ تو اتنے میں سپاہی بولے، حضور ہم بھی جانتے ہیں اور سلطان بھی جانتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، یہ صرف منافقوں کی چال ہے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ اگر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ میری ساری زندگی کی دولت لٹ جائے۔ جب اس کی بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس کے پاس چل کر آئے اور فرمایا، اے وزیر، میں جانتا تھا کہ تو بے گناہ ہے، صرف میں نے اس لیے حکم دیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی رعایا کے بارے میں سوچتا ہے اتنا ہی سلطان کے بہادر ساتھی بھی سوچتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اگر دشمن تمہارے خلاف میرے سامنے ثبوت بھی پیش کر دے گا تو میں اس بات کو کبھی سچائی نہیں مان سکتا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی بہادر وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا کہ دو بچے وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ سلطان کا وزیر اپنے گھوڑے سے اترا اور بچوں کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ حضور ہمارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی۔ سلطان کے وزیر نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا باپ ایک بہت بڑا تاجر تھا، ہمارے باپ کا نام بہت بڑا نام تھا، ہماری ماں ہمارے بچپن میں ہی وفات پا گئی، ہم دونوں کی پرورش ہمارا باپ کرتا رہا۔ جب ہمارا باپ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے ہمیں کہا کہ میری جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ قاضی صاحب کے پاس رکھ کر میں حج پر جا رہا ہوں، جب تم سمجھدار ہو جاؤ تو جا کر اس سے لے لینا، لیکن اگر میں واپس آ گیا تو میں اپنی امانت اس سے واپس لے آؤں گا۔ پھر سلطان کے وزیر نے پوچھا کہ قاضی صاحب نے کیا کہا؟ تو ان میں سے ایک بڑا بھائی کہنے لگا کہ حضور جب ہمیں سکوں کی ضرورت ہوئی تو ہم قاضی صاحب کے پاس گئے اور کہا ہمارے بابا نے جو آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہمیں واپس کر دے۔ تو قاضی صاحب نے ہمیں صرف سونے کے 100 سکے نکال کر دیے اور کہا کہ یہ لے جاؤ، جبکہ ہمارے باپ کی جمع پونجی تو 1000 سونے کے سکے کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بڑا حیران ہوا اور ان بچوں سے پوچھا
کہ تمہارے باپ نے قاضی صاحب کو کیا زبان دی تھی؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ میرے بابا نے قاضی صاحب کو کہا تھا کہ جو تمہارا دل کرے میرے بچوں کو رقم دے دینا اور باقی کی رقم تم اپنے پاس رکھ لینا۔ جب سلطان کے وزیر نے اس تاجر کا نام سنا تو دل میں سوچنے لگا کہ وہ تاجر تو عقل مند اور دانا آدمی تھا۔ دوسرے تاجر اس سے کاروباری سلسلے میں مشورے لیتے تھے۔ آخر اس تاجر نے اتنی بے وقوفی کیسے کی کہ ایک بے ایمان قاضی کے ہاتھ میں اتنی بڑی دولت دے کر چلا گیا اور اس کو یہ کہہ کر دیا کہ جو تمہارا دل کرے وہ میرے بچوں کو دے دینا اور باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں بھی اس بات کی وجہ معلوم نہیں۔ تو سلطان کا وزیر ان دونوں بچوں کو لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ تو قاضی صاحب اس وقت اپنے خیمے میں موجود تھے اور قاضی صاحب آرام فرما رہے تھے کہ قاضی صاحب نے سلطان کے وزیر کی آمد کی خبر سنی تو باہر وزیر کے استقبال کے لیے آیا اور قاضی صاحب وزیر کو ان دو بچوں کے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ قاضی صاحب نے وزیر کو خیمے میں بٹھایا، ٹھنڈا مشروب پیش کیا۔ ٹھنڈا مشروب پینے سے پہلے سلطان کے وزیر نے کہا کہ میں ایسے گھر سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتا جو یتیم اور مسکین بچوں کا رزق کھا گیا ہو۔ قاضی صاحب کہنے لگا کہ آپ ہمارے ریاستی وزیر ہیں اور سنا ہے کہ آپ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھی بہت بڑے وفادار ہیں، لیکن آپ کے منہ سے ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ تو اتنے میں سلطان کا وزیر غصے میں آ گیا اور بولا، تاجر نے تمہارے پاس اپنی امانت میں دولت رکھی اور کہا تھا کہ میں اگر واپس آ گیا تو وہ امانت تمہارے ہاتھوں سے واپس لے لوں گا۔ اگر میں واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو دے دینا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، لیکن ان کے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ جو قاضی صاحب آپ کا دل کرے وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی کی رقم اپنے پاس رکھ لینا۔ اس لیے میرے دل نے سوچا کہ میں 900 سونے کے سکے اپنے پاس رکھ لوں اور 100 سونے کے سکے ان کو دے دوں۔ اب وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ قاضی صاحب بظاہر اپنے وعدے کے مطابق تو صحیح چل رہا ہے، لیکن وزیر یہ سمجھ چکا تھا کہ قاضی صاحب بے ایمان پڑ گیا۔ جب وزیر نے ساری صورتحال دیکھی تو ان دونوں بچوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے گیا اور سلطان صلاح الدین کو شروع سے لے کر آخر تک سارے قصے اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو میرے سامنے حاضر کرو۔ سلطان کے حکم پر قاضی صاحب پیش ہوئے۔ تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق ان بچوں کو ان کی رقم لٹا دی، لہذا پھر بھی قاضی صاحب کو عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس تاجر نے تمہیں کہی ایک بات سناؤ، یعنی سلطان نے ان کو کہا۔ تو قاضی صاحب سب باتیں سنانے لگا۔ سلطان معظم جب تاجر حج پر جانے لگا تو اس نے مجھے 1000 سونے کے سکوں سے بری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا کہ میں واپس آ گیا تو میں اپنی امانت خود واپس لے لوں گا، اور اگر واپس نہ آیا تو جو تمہارا دل کرے تم میرے بچوں کو دے دینا اور باقی کی رقم اپنے پاس رکھ لینا۔ پہلی شرط ختم ہو گئی کیونکہ راستے میں ہی اس تاجر کی موت ہو گئی، جبکہ دوسری شرط کے مطابق میرا دل کیا کہ 900 سونے کے سکے میں اپنے پاس رکھ لوں اور باقی میں ان دونوں بھائیوں کو دے دوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر اسی وقت مسکرانے لگا اور کہا کہ میں نے جب اس تاجر کا نام سنا تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ بہت ہی ایماندار اور عقل مند ہے اور وہ بہت دور اندیش بھی تھا، لہٰذا وہ تمہیں بے وقوف بنا گیا۔ اسے پتا تھا کہ تم وقت آنے پر بے ایمانی کرو گے، لہٰذا اس نے تمہیں کہا کہ جو تمہارا دل کرے وہ رقم تم میرے بچوں کو دے دینا اور باقی کی رقم اپنے پاس رکھ لینا، یعنی خود رکھ لینا، سنبھال لینا۔ اب تم نے اپنے دل کی مانی، 900 سکے تمہارے دل نے چاہا اور 100 سونے کے سکے اپنے پاس رکھ لو، اور 900 سونے کے سکے یعنی تمہارے دل نے چاہا 900 سونے کے سکے تو وہ تاجر کے بیٹوں کے حق میں جاتے ہیں، کیونکہ تمہارے دل نے 900 سونے کے سکے کہا کہ میں اپنے پاس رکھ لوں۔ تو تاجر کے وعدے کے مطابق ابھی اور اسی وقت تاجر کو کی گئی باتیں پوری کرو۔ دل والی بات ان بچوں پر ٹھہراؤ، یعنی دل والی بات 900 سکے دل نے کہا تو وہ بچوں کو ہی جائیں گے، کیونکہ جو دل کہنے تھا تو وہ بچوں کو ہی دینے تھے۔
تو سلطان نے بات کہی تو قاضی بڑا حیران و پریشان ہوا، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں بے وقوف بن چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنی عقل مندی سے بڑے بڑے مقدمے کو چند ہی لمحوں میں حل کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قاضی صاحب کو اپنے وعدے کی خلاف ورزی پر قاضی کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، یعنی اسے ختم کیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی سزا پر اس کو 100 سکے جرمانہ ادا کرنا ہے۔ اب وہی قاضی جس نے سونے کے سکوں میں بے ایمانی کی، وہی سارے سونے کے سکے بھی گنوا بیٹھا اور قاضی کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے اس معاملے کو حل کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دانش مندی کے مزید واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ درود پاک ضرور لکھ دیجیے گا، تاکہ آپ اس سے فائدہ اور ثواب